بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر آصف اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی کیا اہمیت تھی، اور آپ یہ جان کے حیران رہ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق رکھتے تھے۔ تو اس واقعے کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے پاکستان بننے سے پہلے کا، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جد و جہد کر رہے تھے مسلمانوں کی آزادی کے لیے، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں یہ ایک الگ مملکت حاصل کر کے آزادی حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ایسا ملک حاصل کر رہے ہیں جہاں پر وہ اسلام کو نافذ کر کے دنیا کو دکھا سکیں کہ سچا دین اسلام ہے اور نجات کا رستہ تو اسلام ہی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بڑا کام ہو تو اس میں پھر مشکلات تو آتی ہی ہیں، تو قائد اعظم بھی تو ایک انسان ہی تھے نا۔ جب بہت زیادہ مشکلات ان کو آئیں اور لوگوں کا جو رویہ تھا ان سے وہ دل برداشتہ ہوئے، تو وہ ناراض ہو کے اور یہ جد و جہد چھوڑ کے واپس لندن چلے گئے۔ اس دوران علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بر صغیر کے مسلمان بے یار و مددگار رہ گئے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے قائد اعظم کے علاوہ جو ان کو آزادی لے کر دے سکے، تو وہ ان کے پیچھے لندن ان کو منانے گئے۔ جب قائد اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی علامہ اقبال کی تو انہوں نے ان کو واپس جانے کو کہا، لیکن قائد اعظم فیصلہ کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی معذرت کر لی۔ اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ٹھیک ہے، آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کو اپنی سرکاروں سے کہوا دیتے ہیں۔ خیر، قائد اعظم نے وہ بات نظر انداز کی اور اپنے گھر چلے گئے۔ پھر واقعہ یوں ہے کہ قائد اعظم نے یہ واقعہ کسی شخص کو سنایا تھا، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں یہ واقعہ آگے نہ پہنچایا جائے۔ ہوا یوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک میرا بستر ہلا اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو میں نے جب بتی جلائی تو دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ خیر، میں سو گیا دوبارہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر کیا ہوا جی، میرا ویسے ہی بستر ہلا۔ میں پھر ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی بندہ پرندہ باہر نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ صرف میرے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ کہتے کہ میں کچھ پریشان تو ہوا، لیکن ایک دفعہ پھر میں سو گیا، اور ایک دفعہ پھر یعنی تیسری دفعہ پھر میرا بستر جب ہلا ہے، اور کہتے ہیں میں جب اٹھ کے بیٹھا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی شخصیت موجود ہے۔ تو چونکہ وہ لندن میں تھے تو قائد اعظم نے کہا، ہو آر یو، کہ آپ کون ہیں؟ تو آگے سے وہ شخصیت جواب دیتی ہے، آئی ایم یور پروفٹ محمد، میں آپ کا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بادب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے عرض کی کہ واٹ کین آئی ڈو مائی لاٹ، کہ میرے آقا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگریزی میں ان کو جواب دیا کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ فوراً وہاں تشریف لے جائیں اور بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لہٰذا آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ واقعہ جب پیش آ گیا تو قائد اعظم جناب فوراً واپس آئے اور علامہ اقبال کے ساتھ بھی ملے، اور پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی پہنچ اتنی دور تک ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد پھر قائد اعظم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا،
دن رات ایک کر دیا، اور بالآخر آپ جانتے ہیں کہ 1940 کو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے، اور صرف 7 سال کے عرصے میں ملک پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا، اور بر صغیر کے مسلمان ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ ابھر آئے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، اس کو آگے بھی پھیلائیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ The best youtube.com channel is Life Changers for motivation, and you can join it for change their life. It's free of cost.